علماء کرام اور نقشبندیہ شاذلیہ کے دیوانوں، اور میں مشکور ہوں مولانا انظر شاہ صاحب کا جو حضرت رحمت اللہ علیہ قاری ضیاء اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہیں اور موجودہ ضیاء العلوم کے وہ محتمم ہے، وہ بھی آج تشریف لائے اسٹیج پہ، اور ان کے ساتھی اور آپ تمام حضرات نے جو محنت کی، جو ذکر و فکر کیا، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی قبول فرمائے، اس کو مقبول فرمائے۔ عرصہ دراز سے ایک ہی بات جس کا لب لباب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس بات ایک ہے، ہدایات دی جاتی ہے، وہ اپنی ذات کے لیے بھی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی۔ پہلی چیز اپنے آپ کو محبت، سراپا محبت بنانا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ اگر آپ نے کائنات میں کام کرنا ہے، دین کا کام، کچھ ذرائع ہوتے ہیں، اس کے مال کی قربانی دینی ہوتی ہے، جان کی قربانی، یعنی جان کیا ہے؟ اپنے نفس کو محبت، سراپا محبت بنا دو کہ تمہارے اندر کسی کی نفرت نہ آئے، کسی مسلمان بھائی کی نفرت آپ کے اندر نہ آئے۔ اور ہر مشکل وقت میں اپنے کسی بھائی کی خدمت میں، یعنی برے وقت میں اس کے کام آ جاؤ۔ یہ تالیف قلوب کے وہ ذریعے ہے کہ جس کے بعد دین کی دعوت آسان ہو جائے۔ ہم اگر سنت کی ابتدائی دور کو دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام سب محبت کرتے تھے حضور، آپ علیہ السلام خدمت فرماتے تھے، یعنی سراپا محبت ہی محبت ہے۔ صادق اور امین تو آپ کو مشرک بھی مانتے تھے، کسی کافر نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا، کسی مشرک نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا، آپ نے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کو صادق اور امین کہا گیا۔ اور کیسے صادق اور امین کہا گیا؟ ایسا نہیں، مشرکین کا یقین دیکھو، جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک مثال سمجھائے، کہ نا بالفرض سے سمجھایا جائے، یہ بالفرض یہاں سے ثابت ہے۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو مشرکین نے بیک آواز کہا کہ ہم بالکل یقین کریں گے، اگر ہمیں نظر نہیں آیا تو ہم کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ تو صادق اور امین ہے۔ یہ تمہارے آج کے اسکالر کفار پر نام رکھ کے بولتے، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو پھر پڑھو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہر چیز ہے ذات کے لیے تیار ہے، لیکن جیسے دعوت دی معبود ہے اللہ وحدہ لا شریک کے، فوراً انکار کر دیا۔ جن کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، جن کی صداقت پر، امانت پر، اخلاق پر وہ خود گواہ ہے، شاہد ہے، مگر اس کی حق دعوت پر انکار کر دیا،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ بھائی انہوں نے جب حضور کو نہیں مانا، تو تم منوانے والے مت بنو، دائی بنو، پہنچانے والے۔ آپ کا کام ہے کہ دین کا کام پہنچانا، منوانا نہیں، منوائے گا اس کو اللہ۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، لیکن جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو اس کو طلب نہیں ہوتی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جسے آپ خیال نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا۔ آپ کو اللہ نے توفیق دے دی ذکر کی، آپ کرو۔ ہر کسی سے اللہ نے کام لینا ہے، جس سے جو کام لینا ہے اس کا دل اس طرف مائل ہو جائے گا۔ ہمارے اندر فسادات اور لڑائی کی اصل وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو منوانا چاہتے، ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، منوانا چاہتے۔ منوانے والے مت بنو، خود ماننے والے بنو اور دوسرے کے لیے دائی بنو، مثال بنو۔ اور جو لوگ محنت کرتے اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ مفتی صاحب سعد میر کو بولو پر آ جائے۔ اللہ ان کی محنت ضائع نہیں کرتا، یہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ ہمارا کام ہے ادا کرنا، اس کا کام ہے قبول کرنا۔ تو کل بھی میری بیانات جا رہے تھے، پھر جنریٹر اڑ گیا، اس لیے زیادہ باتیں نہیں کرتے، اس حرارت میں چلے جاتے، ساری باتیں جنریٹر ان کے خراب ہو جاتے، کیمرے ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس ساری باتوں میں جب جاتے، اس لیے سیدھا سیدھا بیان کرتا، پھر تمہاری لائٹ اڑ جاتی ہے۔ اس دیکھو کہ ظاہر کی جو باطن کی لائٹ ہے اس کا زور یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ تمہیں میں مشاہدے کرا رہا ہوں۔ یعنی باطن کے زور جب کھلتا ہے تو یہاں کی ساری سائنس ڈوب جاتی ہے۔ تو پوری دنیا تو لائٹ سے چلتی ہے، جب لائٹ ہی نہیں ہوگی تو کیا خاک ہوگا۔ لیکن روحانیت کے اسرار جب کھلنے شروع ہوئے تو ادھر سے جنریٹر خراب ہو گیا، ادھر سے موٹر خراب ہو گئی، ادھر سے لائٹ، ادھر۔ یہ ایک مشاہدہ ہے۔ عرض یہ کہ یہ کرائے کہ وجہ کیا اللہ تعالیٰ دکھا کہ باطن کی طاقت ہے۔ تو عرض یہ تھا کہ صحابہ کیا ہے کہ ان جن کو حضور نے سکھایا ہے، اور ہم کون ہیں جنہوں نے صحابہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب پڑھے ہوئے لوگ حضور کے سکھائے ہوئے لوگوں کا فیصلہ کیسے کر سکتے؟ تو حضور پر قرآن نازل ہوا، حضور نے صحابہ کو سکھایا تو صحابہ سنت ہوئے، اور صحابہ سے حدیث آپ تک پہنچی، حدیث صحابہ کے بعد آئی۔ آپ کے پاس ایک گمراہ شخص آئے گا، ان صحابہ میں سے کون حق پڑتا؟ تو تم کہو گے یہ مسئلہ ہے، اچھا یہ جو دو تھے ایسے تھے ویسے تھے، تو تم خود مولوی نہیں سمجھے، دوسروں کو کیا سمجھو گے؟ اب تم سے کس کا فیصلہ اور کروا رہے؟ سنت کا۔